یہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. جب ہمیں ہماری غلطی بتائی جائے, ہمیں اللہ کا خوف دلایا جائے, بجائے کہ ہم نصیحت پکڑ لیں, ہم اس پہ مزید پکے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہماری انا بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best of speeches to Allah is, اللہ کے لیے بہترین سپیچ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. And the worst of speeches, اور بدترین جملہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ When a brother says to his brother, جب ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی یعنی مسلمان لوگ اپنے فرینڈ کو, بھائی کو کہیں fear اللہ, اتق اللہ, and he replies by saying mind your own business. بدترین جملہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہے اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اور وہ کہے mind your own business. اب ویسٹرن سویلائزیشن پوری کی پوری مائنڈ یور اون بزنس پہ کھڑی ہوئی ہے. وٹ کین یو ایکسپیکٹ فرام دیٹ سویلائزیشن؟ وہ پوری سویلائزیشن مائنڈ یور اون بزنس پہ کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی شراب پیتا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, واٹس یور پرابلم؟ دو لوگ آپس میں کنسنٹ کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں, واٹس یور پرابلم؟ اور یہ فتنہ اس حد تک بڑھ چکا ہے. لمس کی ویڈیوز آپ جا کے دیکھیں, یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیوز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. کویشچن کیا لڑکیوں سے, ایک کویشچن کرتا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ سے, فیمیل اسٹوڈنٹ سے, یعنی اس حد تک لبرلزم ان میں سرات کر چکا ہے, کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں, بچپن سے ان کی اپ برنگنگ ویسی ہے. اوپر سے لمس جو ہے تو آپ کو پتہ ہے یورپ سے بھی آگے. ایک میرے جاننے والے ہیں جو ایکٹرز کے بہت کلوز رہے ہیں, نام نہیں لوں گا, بہت تھیٹرز کیے ہیں انہوں نے, سارے ایکٹرز کو جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی بے حیائی میں نے پاکستانی ایکٹرز میں دیکھی ہے اتنی گوروں میں بھی نہیں دیکھی, حالانکہ میں ان میں بھی رہا ہوں. یعنی یہ بہت ہی آگے ہیں, یہ لوگ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, اور بہت زیادہ بے حیائی ہے. اینی وے may اللہ give them ہدایت. اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ عورت کا کام گھر میں ہے تو آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ وہ آگے سے کہتی ہے میں اس کا منہ توڑ دوں گی. بالکل یہی جواب تھا, میں اس کا منہ توڑ دوں گی اور میں تمہارا بھی منہ توڑ دوں گی. اور آگے وہ گالی دیتی ہے. لٹرلی شی uses the I don't want to call that word. یہ ہے آج کل سین جو چل رہا ہے, یعنی کہ کل کو جانا ہے ہمارے بچوں نے, ہم نے جانا ہے, ایسے انوائرمنٹ میں جانا ہے. اوکے, تو وی شوڈ پریپیئر دیم فار سچ این انوائرمنٹ. ان کو ہمیں امپاور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں. آج صبح جو میٹنگ ہوئی تھی تمام اسلامک اسکولس کی, میں بھی وہاں موجود تھا, وہاں یہی ڈسکس ہوا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو تربیہ ویسے کر رہے ہیں کہ انہوں نے آگے جا کے فیس کرنا ہے ایسے لوگ کو, تو کیا وہ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں یا ڈیزائنڈ ہے, یا ان کو جواب آتے ہیں ان چیزوں کے جو سوالات ان سے کیے جائیں گے؟ کیا وہ اسلام کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لائق ہیں؟ کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ کیا وہ صدیق بننے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا ہمارا تربیہ پروگرام اس چیز کو کیٹر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے اچھی بات ہے, نہیں کر رہا تو پھر اس کو ریوائز کرنا چاہیے. تو یہ آج کل پوزیشن ہے ہمارے انسٹیٹیوٹس. تو بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک تو ایکسیپٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, اپنے گناہ کو, میں نے گناہ کیا ہی نہیں. دوسری بات, شی کیم انٹو ایگو, اور انہوں نے یہی کہا ہوگا مائنڈ یور اون بزنس, یہ میرا بزنس ہے, مجھے وہ پسند ہے. اسی طرح آج کل جواب دیا جاتا ہے. آپ کسی ینگسٹر کو کہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو, کہے گا مائنڈ یور اون بزنس. کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ویسٹ سے. ویسٹ کے افکار, نظریات, آئیڈیالوجی پوری اس چیز پہ کھڑی ہے. اوکے, ڈو وٹ ایور یو وانٹ. دو لوگ کا کنسنٹ ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جبکہ وہ اس چیز سے غافل ہے کہ ان دو لوگ کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ پھیل رہا ہے. اگر آپ نے کرنا ہے آپ بند دروازے میں کریں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا فیصلہ کر دیں گے. لیکن آپ معاشرے میں کریں گے, اس سے برائی پھیلتی ہے, اس سے دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں, آپ فتنہ بن رہے ہیں. جب آپ فتنہ بن رہے ہیں تو حکومت انٹرفیئر کر سکتی ہے. یہی تو سب سے بڑی بحث ہے کہ حکومت انٹرفیئر کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. جو غامدی صاحب والا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتی, ان کے اپنے دلائل ہیں. جو ٹریڈیشنل علماء والا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کر سکتی ہیں, اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کر سکتی ہے, کیونکہ حکومت کا کام ہے نہیں انل منکر اور امر بالمعروف. غامدی صاحب کا جو ہے وہ اس چیز پہ بیسڈ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ کا صرف کام یہ ہے کہ زکوٰۃ کلیکٹ کرے, نماز اسٹیبلش کرے, بس ٹھیک, دیٹس اٹ. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کہ بے شک, اور یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے. لیکن وہ دوسری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھ رہے, ٹھیک ہے. قرآن کی آیات کو قرآن کی دوسری آیات کے مطابق سمجھنا چاہیے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں پیش کرنا چاہیے. تو حاکم بالکل یہ کر سکتا ہے. اسی لیے سعودیہ میں جو نماز نہیں پڑھتا تو شرطے جو ہے وہ اسے زبردستی بھی جو ہے وہ نماز کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ دکان بند کرو نماز, کیونکہ معاشرے میں پھر فتنہ پھیلے گا. جب لوگ دیکھیں گے نماز ہی نہیں پڑھتا, یہ دکان پہ بیٹھا ہے, کل کو وہ کہے گا میں نے بھی بیٹھنا, پھر وہ اس کو دیکھ کے کوئی اور بھی کرے گا. تو یہ ایک لمبی بحث ہے کہ حکومت کس حد تک جو ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے, لیکن ہو سکتی ہے, پکی بات ہے. جیسے رمضان میں حکومت بین لگا سکتی ہے کہ نہیں لگا سکتی. لمس میں ایک اسٹوڈنٹ روزہ نہیں رکھتا, کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں روزے کو, اوکے, یا کسی اور انسٹیٹیوٹ میں, اور وہ سب کے سامنے کھا رہا ہے, کیا وہ کھا سکتا ہے؟ اس میں بھی ایک بحث ہے. کیا حکومت انوالو ہو سکتی ہے؟ کیا اسے سزا دے سکتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو غامدی صاحب نو.
نہیں دے سکتی, اس کا پرسنل عمل ہے. تو پھر ہم وہ امت رہے ہی نا جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ یو انجوائن what is good and forbid what is wrong. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ, آپ نہیں روک سکتے, یو آر نو ون. ڈنڈے کے زور پہ آپ نہیں روک سکتے, آپ ایڈوائز کر سکتے ہو, پیار سے سمجھا سکتے ہو. میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ کو یہ اسپیچ بالکل نہیں پسند کہ آپ کو کوئی کہے اتق اللہ اور آپ کہیں مائنڈ یور اون بزنس, اپنے کام سے کام رکھو. اوکے, تو یہ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں موقع دیا کہ بھائی سمجھو تم نے گناہ کیا, خطا کیا, اور تمہیں ایک بار چھوڑ دیا گیا. تمہیں اللہ نے اس وقت نہیں پکڑا لیکن وہ نہیں سمجھی, اور اس نے کہا کہ میں تو اس سے گناہ کروا کے ہی رہوں گی, اور اگر یہ نہ مانا تو پھر میں اس کو جیل بھجوا کے رہوں گی. اور آپ کو پتا ہے پھر اس نے کیا سازش کی؟ اس نے سازش یہ کی کہ اس نے تمام خوبصورت عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگا دی. سوچیں کتنا بڑا ٹیسٹ ہے یوسف علیہ السلام کا. آج کے نوجوان کے لیے بہترین مثال کیوں ہے یوسف علیہ السلام؟ کیونکہ ایک نوجوان ہے, خوبصورت ہے, گھبرو جوان ہے, اللہ نے پرسنالٹی دی ہے. اب اس کے پیچھے عورتیں لگ جاتی ہیں تو اسے کیا رول دکھانا چاہیے, کیا اسے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی سیرت سے کیا ثابت ہے؟ کتنا بڑا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس شخص کا. یوسف علیہ السلام جو کہ نبی تھے, اب ہر طرف سے عورت آ رہی ہے, کبھی کوئی آتی ہے, کبھی کوئی آتی ہے, کبھی کوئی سیڈیوس کرتی ہے, کبھی کوئی. یوسف علیہ السلام اس پہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اے میرے رب, سجن, جیل میرے لیے زیادہ محبت والی, جیل میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں وہ کروں جو یہ لوگ چاہتے ہیں. انہوں نے دعا مانگی اللہ مجھے جیل میں ڈال دیں. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب کوئی آپشن نہ بچے تو بندہ اپنے آپ کو یہ بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ مجھے اس چیز سے دور لے جائے, مجھے اس ماحول سے جو ہے وہ دور لے جائے. ایک اور چیز ثابت ہوئی کہ اگر آپ اس ماحول میں رہیں گے تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ فرشتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ماحول ہی غلط ہے آپ کا اور آپ کہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں تو موسیٰ ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح میں بچ جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. ہم انسان ہیں اور انسان کو ماحول افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ڈسٹینس یور سیلف ثابت ہے. انہوں نے کہا مجھے جیل میں ڈال دیں اللہ, لیکن ادھر سے مجھے دور کر دیں, کہیں میں پھسل نہ جاؤں. میں آپ کو ریئل کیس سینیریو سناتا ہوں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, سائیکس میں ہیڈ بوائے تھا ماشاء اللہ, اور اس وقت جب میں سائیکس میں تھا, اسٹوڈنٹ کاؤنسلر تھا, وہ ہیڈ بوائے تھا, اس وقت اس کا افیئر تھا اور کو ایجوکیشن تھا. سائیکس میں اوپن ہے سب کچھ, کو ایجوکیشن تھا, تو وہاں پہ اس کی گرل فرینڈ تھی, افیئر تھا اسی کی کلاس فیلو کے ساتھ. وہ ہر وقت اس کے ساتھ پھرتا تھا اور ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی. کبھی ہم جو ہے دیکھتے تھے کہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کر لیں, انہیں بیٹھنے سے روکتے تھے کہ بھائی ایٹ لیسٹ یہاں تو نہ کرو نا, کرنا ہے آپ نے, آپ لوگ باہر جا کے ملو, اسکول کو بدنام نہ کرو. اللہ نے اس بچے کو ہدایت دی ماشاءاللہ. اس بچے نے نمازیں پڑھنا شروع کی, سب کام چھوڑ دیے, اور اب اس کی داڑھی ہے. اور ریسنٹلی میں نے لمس کا, میرا ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جو لمس میں ہے, حارث, اس سے میں نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے, اس کا نام لے کر, تو اس نے کہا کہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا. میں نے کہا کہ وہ تو لمس میں ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ہی تو ڈگری کر رہا ہے. اس نے کہا کہ وہ آتا ہے, نیچے دیکھتا ہے, کلاس لیتا ہے, نیچے دیکھتے ہوئے واپس چلا جاتا ہے. تو ایسے نوجوان بھی موجود ہیں, یعنی وہ آتا ہے لمس میں نظریں جھکاتے ہوئے, کلاس لیتا ہے, کلاس سے فارغ ہوتا ہے, نظریں جھکاتا ہے, گولی کی طرح نکل جاتا ہے, کہیں نہیں بیٹھتا. ایسے نوجوان بھی تو ہے نا جو اس ماحول کو اوائڈ کر رہے ہیں. ڈگری بھی کر رہے ہیں, لمس سے ڈگری بھی کر رہا ہے وہ بچہ, لیکن اوائڈ بھی کر رہا ہے. لیکن ہم اگر کہیں کہ نہیں جی ہم ہیں ہی غلط ماحول میں, اور ہم یہ ایکسکیوز بنا لیں کہ نہیں میرا تو ماحول ہی ایسا ہے, تو ماحول میں رہتے ہوئے بھی بچا جا سکتا ہے لیکن ایک حد تک. تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ یہ چیز مجھ سے دور کر دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے دور کر دیں, کہیں میں پھسل نہ جاؤں, یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اور جیل میرے لیے پسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعا بہت دیکھ کے کرنی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے بدوا نہیں دی اپنے آپ کو, لیکن ثابت یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے بارے میں کوئی بہت ایسی بات کر جاتے ہیں جو قبول ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ اللہ مجھے برباد کر دے اگر میں نے کیا, اس طرح کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کبھی اللہ سے اپنی ہلاکت اور بربادی مت مانگو, نہ ہی کبھی اپنی اولاد کو اس طرح کی بدوا دو, کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ قبولیت کا ٹائم ہو اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے. اینی ہاؤ, پھر کیا ہے, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجَّاهِلِينَ. Unless you turn away their plot from me, I will feel inclined towards them. Yes, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا اللہ اگر آپ نے مجھے پیچھے نہ کیا تو میں انکلائن ہو جاؤں گا, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے یہاں سے پیچھے کر لیں, اور پھر اس کے بعد میں کیا جاہلین میں سے ہو جاؤں گا. اگر میں نے گناہ کیا تو میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا, مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہوگا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَاسْتَجَابَ لَهُ, اللہ نے اس کی دعا قبول کی, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قید, ان کے پلاٹ سے, عورتوں کے پلاٹ سے ان کو دور کیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک اللہ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے. اللہ نے اپنا ایٹریبیوٹ بتایا کہ میں نے سن لی یوسف کی دعا اور میں نے وہ دعا قبول کر دی. ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ پورا لیسن ہے کہ گناہ سے کیسے بچنا. آج ہم نے یہ سیکھا ہے, اور نوجوانوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ گناہ سے کیسے بچا جائے.
اور یوسف علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں، اللہ عام آدمی کی نہیں، جن کے پاس ہر چیز تھی، خوبصورتی بھی، ایوری تھنگ. ہم تو کچھ بھی نہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے، ہمارا خوبصورت سے خوبصورت نوجوان بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہی واز پائس، اور وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے. بس آخری آیا پڑھتے ہیں. Then it appeared to them after they had seen the proofs to imprison him for a time. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی انوسینس کو واضح کر. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.